سکتے ہیں، لا صحبن نہ بھول کے کر سکتے ہیں، لا عمدن ولا صفن ولا غلطن اور نہ غلط فہمی کے اندر آ کر کوئی خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں۔ انہو معصوم من ذالک، پیغمبر پاک کا خلاف واقعہ بات کر دینا، کرنا کچھ اور بتانا کچھ۔ جو اس روایت کے اندر بکواس لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی دیکھتے تھے کہ یہ فلاں آ رہا ہے حالانکہ وہ ہوتا کوئی اور تھا، اللہ کے رسول فرماتے تھے میں نے فلاں کام کیا حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ انہو معصوم من ذالک، پیغمبر پاک اپنی خلاف خبر دینے کے معاملے میں بالکل معصوم اور پاک ہیں۔ فی حال رضاہی، آپ اپنی خوشی کی حالت میں ہیں تب بھی خلاف واقعہ بات نہیں کر سکتے۔ وفی حال سخط ہی، آپ اگر ناراضگی کی حالت میں ہیں، کبھی آپ غصے کے اندر ہیں تب بھی آپ کی زبان سے خلاف واقعہ بات نہیں نکلتی۔ وجدتے ہی، یا آپ کسی کام کے اندر گہرے مگن ہیں تب بھی آپ کی توجہ بدل کے خلاف واقعہ بات نہیں کر سکتی۔ ومزح ہی، یا کبھی آپ تبسم مزاح کی حالت کے اندر ہیں، مزاح کی حالت میں بھی آپ کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کر سکتے۔ وصحت ہی، آپ اپنی صحت کے زمانے میں بھی خلاف واقعہ بات نہیں کر سکتے۔ ومرض ہی، اور آپ اپنی مرض کے زمانے میں، بیماری کے زمانے میں بھی آپ کی زبان سے کبھی حق کے خلاف کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ ان کو لکھا نظر نہیں آتا سارا، یہ آخر پیچھے ورقوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ مطلب یہ ہے بھئی اس قاضی ایاز رحمہ اللہ کے حوالے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ وہ کبھی خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا، وہ واقع اور وقوع کے عین مطابق ہوگا۔ اور روایت تو کہتی ہے کہ آپ کرتے کچھ تھے اور بتاتے کچھ تھے، آپ دیکھتے کچھ تھے اور بتاتے کچھ تھے۔ معاملہ تو بڑا نازک ہے۔ اس لیے علامہ محمد حسین ذہبی بھی ہے، یہ بھی بہت بڑا عالم پرانے وقتوں کا، آج کے کسی فرقے کا تو یہ عالم ہے نہیں بھئی ایک کہے بھئی میں تیرے مولوی کو نہیں مانتا، یہ تو پرانے دور کا آدمی ہے۔ علامہ محمد حسین ذہبی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے التفسیر والمفسرون، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے، اصل میں آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہ اس چیزوں میں الجھاتے نہیں، کیونکہ عامی بندے کا ان چیزوں سے کتوں کے الگ لینا نہیں ہوتا، اس لیے یوں ہی علم کے لشکارے پھینکنے کی تو عادت نہیں، عادت ٹھیک نہیں ہے نا کہ آدمی یوں ہی چھاڑتا پھرے کہ میں بہت بڑا ہوں۔ مطلب صرف جہاں تک حوالوں کی بات، علامہ محمد حسین ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما ما روی من الاخبار، فاما ما روی من الاخبار ان النبی سہر فکان یرا انہ فعل ولم یفعلہ او انہ لم یفعل ما فعلہ فاخبار مفتعلۃ لا یلتفت الیہ۔ علامہ محمد حسین ذہبی کی یہ عبارت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اما ما روی من الاخبار، یہ جتنی حدیث کے اندر خبریں ہیں اور روایتیں ہیں جن کے اندر یہ آتا ہے کہ ان النبی سہرا، کہ اللہ کے رسول کے اوپر جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ فکان یرا، کہ وہ دیکھتے تھے کہ انہو فعل ولم یفعل ہو، کہ انہوں نے ایک کام کیا ہے حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا، او انہو لم یفعل ما فعلہ، یا وہ بتاتے تھے اس کام کے متعلق کہ میں نے کیا ہے حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ ان ہوئے کو ہویا بتاتے تھے اور ہوئے کو ان ہویا بتاتے تھے۔ یہ اما ما روی من الاخبار، یہ بات جتنی بھی چاہے 1000 صفحے پہ یہ لکھی ہوئی ہو اور سینکڑوں روایتیں اس باب کے اندر آ جائیں من الاخبار فاخبار مفتعلۃ، وہ ساری کی ساری خبریں گھڑی ہوئی ہیں، لا یلتفت الیہ، ایسی خبروں کی طرف التفات ہی نہ کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ان روایتوں کی طرف لا یلتفت، التفات توجہ کو کہا جاتا ہے، لا یلتفت الیہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب سنے تو ان کی طرف توجہ ہی نہ۔ بھئی یہ اتنا بڑا کھلا جھوٹ، کفر اور بکواس ہے بھئی لا یلتفت الیہ،
ایسی روایتوں کی طرف التفات اور توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں بھئی انبار لگا ہوا ہے محدثین کا، مفسرین کا، جنہوں نے مطلب ٹانک چوٹ چوٹ کے پھینکا، پھاڑ پھاڑ کے اس روایت کو. بھئی یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کفر اور بکواس لکھا ہے جہاں بھی یہ لکھا ہوا. اچھا اب آگے مطلب ہے نا بھئی اب مزید آگے ہیں امام محمد عبدہ الاول، یہ سر زمین مصر کے علماء مصر میں ٹاپ آف دی لسٹ عالم ہے. مطلب ہے کہ علماء مصر کے ناموں میں سے سر فہرست اور اول درجے کا نام آتا ہے امام محمد عبدہ الاول رحمہ اللہ. انہوں نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ جو آتی ہے نا روایت جس کے اندر آیا نبی پاک پہ جادو چلا ہے، عصمت النبی من تاثیر السحر، امام عبد الاول کا قول ہے، عصمت النبی من تاثیر السحر فی عقلہ عقیدۃ من العقائد ان القرآن مکتوب بہ وقد جاء بنفی السحر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِمَسْحُورٍ قَطْعًا. حضرت امام محمد عبد الاول فرماتے ہیں عصمت النبی، پیغمبر پاک کی ذات کی عصمت، من تاثیر السحر، آپ کے اوپر جادو کی تاثیر سے، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو جانا، عقیدۃ من العقائد، یہ کوئی مذاق یا تماش بینی کی بات نہیں ہے کہ جو بھونکتا پھرے پیغمبر پہ جادو چل گیا. عقیدۃ من العقائد، یہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اور ان القرآن مکتوب بہ، اور قرآن پاک نے اس روایت کو کاٹ کے پرشے کر کے پھرے پھینکا ہے. وقد جاء بنفی السحر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک پیغمبر کے اوپر جادو کی نفی کے سلسلے میں وارد ہوا ہے. فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِمَسْحُورٍ قَطْعًا، قطعاً اللہ کے رسول کے اوپر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کر سکتا. حضرت امام محمد عبد الاول نے فرمایا ان کے شاگرد جو ہیں، شاگرد کہتے نا ایک کہا تھا اگے ٹردا استاد کو، ان کے شاگرد حضرت علامہ محمد رشید رضا مصری رحمت اللہ، انہوں نے فرمایا بھائی کی نام ہے جیسے علامہ محمد رشید رضا مصری، انہوں نے فرمایا کہ انہ حشامن راول حدیث السحر مطعون فیہ من کثیر من ائمۃ الجرح والتعدیل. حضرت علامہ رشید رضا مصری فرمایا انہ حشامن راول حدیث السحر، یہ جو جادو والی روایت کا مرکزی راوی ہے جس کا نام حشام بن عروہ ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جادو والی جو روایت ہے نا اس کا راوی کا نام ہے حشام بن عروہ. یہ کس سے روایت کرتا ہے؟ ان ابی ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو جادو والی کہانی ہے نا یہ مجھے میرے باپ سے پتا چلی. اچھا ان ابی ہے، اس کے باپ سے پوچھا جائے تجھے کس نے بتائی ہے؟ آخر پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے، تجھے کس نے بتائی ہے؟ وہ باپ اس کا، یہ تابعین کے دور کا ہے نا، حشام بن عروہ جو ہے یہ تابعین کے دور کا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ روایت میرے باپ نے بتائی کہ نبی پہ جادو چلا تھا. اچھا اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ حضرت عائشہ نے بتائی. یہ ہے جناب اس روایت کا سند اور راوی کہ حشام بن عروہ ان ابی ہے ان عائشہ. حشام بن عروہ یہ بات نقل کرتا ہے جادو پیغمبر پہ ہونے والی اپنے باپ سے. باپ کہتا ہے مجھے حضرت عائشہ سے پتہ چلی. اب یہاں سوال پیدا سوائے اس ایک بات کے، بالاتفاق یہ تو جادو ماننے والے بھی مانیں گے کہ واقعی یہ بات سچی ہے، سوائے اس سند کے پورے ذخیرے کے اندر اس روایت کے نقل کرنے میں کسی دوسرے بندے کا نام سامنے جہاں بھی دیکھیں گے آپ یہی آئے گا، حشام بن عروہ اپنے باپ سے اور وہ باپ اپنے حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ نبی پاک سے. اس لیے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے
بھائی ہوں تسی آکھو گے بھی تیرے ہتھے اج روایت چڑھی گئی، چلن دی کم ذرا توڑ تک کی ہے